السلام علیکم، میرا نام رچرڈ اعجاز ہے اور میں ہورائزن اسکول آف نرسنگ میں پرنسپل کی خدمات انجام دے رہا ہوں. یہاں مارننگ میں ہوتا ہوں. ڈپلومہ پروگرام اور جنیرک پروگرام کو میں لیڈ کرتا ہوں یہاں پہ. اپروکسیمیٹلی 2-2.5 سال پہلے ہمارا یہ نرسنگ اسکول سٹارٹ ہوا اور فارملی جو ہے 1 سال پہلے ہم نے ایڈمیشنز لیے ہیں. ہمارے یہاں پہ جنیرک کا ایک بیچ ہمارا اس وقت کنٹینیو ہے اور سیکنڈ بیچ ہم نے لے لیا ہے. 1 جنوری سے انشاءاللہ اس کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی اور ڈپلومہ کا ہمارا ایک بیچ ہے یہاں پہ. مارننگ میں تمام جو ایکیڈیمکلی طور پر اور ایڈمنسٹریٹو طور پر جو چیزیں ہیں وہ میں ہینڈل کرتا ہوں. جو پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ ہاسپٹلس، ان کی نیگلیجنسی بہت زیادہ اسٹاف کی کہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی غلط انجیکشن لگنے سے جو ہے وہ پیشنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں دے پاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے ایکچولی 2 کویسچنز مجھ سے پوچھے ہیں. میں پہلے کا جواب دیتا ہوں. ہمارے جو انسٹیٹیوٹ کا ہمارے انسٹیٹیوٹ کا سب سے بڑا جو ایم ہے کوالٹی ایجوکیشن دیں ایٹ دا ڈور اسٹیپ آف دا کمیونٹی. ہمارا جو مین موٹو ہے وہ ہے فار کمیونٹی ود ان اے کمیونٹی. کمیونٹی کے لیے کمیونٹی کے اندر ہم کام کریں. دوسرا جو آپ کا سوال ہے نیگلیجنسی کے بارے میں، اس کا سمپلی ایک آنسر ہے، دیٹ از لیک آف ایجوکیشن. ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جو پیسے بچانے کے لیے وہ امپلائیز ہائر کرتے ہیں جن کی نرسنگ ہی کمپلیٹ نہیں ہے، جو نرس ایڈ ہیں. قانونی طور پر جو ایک نرس ہے جس کے پاس جب تک پی این سی کا لائسنس نہ آئے، پاکستان نرسنگ کونسل سے وہ ایفیلیٹڈ نہ ہو، رجسٹرڈ نہ ہو، تو اس کو قانونی طور پہ اجازت نہیں ہے میڈیسنز دینے کی. پر کچھ ہاسپٹلز پیسے بچانے کے لیے ان نرسز کو، نرسنگ اسسٹنٹس کو، ہیلپر کو، ان سٹافز کو رکھتے ہیں جو کوالیفائڈ ہی نہیں ہے. تو جب کوالیفائڈ سٹاف ہی نہیں ہوگا تو وہ کس طرح سے اس لیول پہ کیئر دے سکتا ہے گراؤنڈ لیول پہ جو ایک نرس دیتی ہے. تو یہ بیسیکلی نرسز کا فالٹ نہیں ہے، یہ ان مالکان کا ہے جنہوں نے وہ سستی لیبر، ان ایجوکیٹڈ جو ڈپلومہ کیا ہی نہیں ہے ان کو رکھا ہے. اچھا سر، آپ کی جو ایجوکیشن ہے کیا وہ انٹرنیشنل نرسنگ اسٹینڈرڈ کے برابر ہے یا نہیں؟ ہمارے انسٹیٹیوٹ کی جو اسٹینڈرڈ ایکچولی ہمارا انسٹیٹیوٹ، میرے خیال میں کراچی میں بہت کم انسٹیٹیوٹ ایسے ہوں گے جنہوں نے 1.5-2 سال میں اتنی ترقی کی ہے. ہماری جو رجسٹریشن ہے وہ پاکستان نرسنگ کونسل سے ہے، جو ایک انسٹیٹیوٹ جو ایچ ایس سی سے، ہائر ایجوکیشن کمیشن سے رجسٹرڈ ہے. تو ہمارے پاس جو بیسیکلی کریکلم ہے وہی کریکلم ہے جو ایچ ایس سی نے ریکگنائز کیا ہے، ایچ ایس سی نے پروڈیوس کیا ہے. اور ایچ ایس سی نے جو پروڈیوس کیا ہے وہ ورلڈ وائڈ سینیریوز کو لے کے، ورلڈ وائڈ سسٹم کو لے کے، کریکلم کو لے کے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے. تو بیسیکلی ہمارا جو رائٹ ناؤ سسٹم ہے دیٹ از ایز ایکولز ٹو ایز ہمارا ورلڈ وائڈ سسٹم ہے. ایون میں اپنی ڈگری کے بارے میں بات کروں گا، جو میں نے بی ایس این کیا تھا تو میں نے آگے جو ہے نا ماسٹرس کے لیے امریکہ میں اپلائی کیا. تو امریکہ میں جب میں نے اپلائی کیا تھا تو انہوں نے مجھے بولا کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم میں آپ ایکویلنسی لو. تو میں نے اپنی تمام ڈگری جو اپنی یونیورسٹی سے انویلپ میں لے کے، سیل انویلپ میں لے کے یو ایس ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں بھیجی تھی. تو انہوں نے مجھے ایکویلنسی لیٹر دیا کہ دیٹ یور ڈگری از ایز ایکولز ٹو ایز آر ڈگری. تو اٹ مینس کہ ہماری جو ڈگری اس وقت موجود ہے، جو پاکستان میں بیچلرز ڈگری ہے، وہ انٹرنیشنلی سٹینڈرڈس کو فالو کر رہی ہے اور اس کی تمام ریکوائرمنٹس پوری کر رہی ہے جو پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. جی سر، آپ جو اسٹوڈنٹس جو نرسنگ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، نرسنگ کے شعبے میں ایجوکیشن کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، ان کو آپ کیا میسج کر دیتے ہیں؟ ایجوکیشن جو ہے ایوری انڈیویژول پرسن کا رائٹ ہے. پاکستان کا قانون بھی یہی بولتا ہے اور یہ ایک حقیقت بھی ہے. ایجوکیشن ہر اسٹوڈنٹ، ہر بچے کا حق ہے اور جو لوگ نرسنگ میں آنا چاہتے ہیں دے آر ویلکم. دس از اے نوبل پروفیشن. ابھی جو اس کا سٹینڈرڈ ہے ماشاءاللہ، ہمارے جو ڈائریکٹر جنرل نرسنگ ہیں شبیر جٹیال صاحب، ان کی بہت زیادہ ایفرٹس ہیں اور ہماری اب جو ایجوکیشن ہے وہ سٹینڈرڈائز ہو گئی ہے. جو ڈگری پروگرام جب سے ہو گیا ہے اور ڈپلومہ جو ہے ایگزٹ ہو گیا ہے تو ہماری ڈگری ورلڈ وائڈ ایکول ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عرفان خان ہے اور میں ہورائزن اسکول اینڈ ہیلتھ سائنسز کا جو ہے پارٹ ہوں. ورک ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیئر. ہماری اسکول کی فاؤنڈیشن 2017 میں رکھی گئی تھی. ہمارا جو ادارہ ہے پاکستان نرسنگ کونسل سے رجسٹرڈ ہے اور جو ہمارے یہاں پہ پروگرامز چل رہے ہیں اس وقت، اس میں ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جیسے کہ جنرل نرسنگ 2018 کا ایک بیچ ہمارے ساتھ چل رہا ہے جو کہ پاکستان نرسنگ کونسل نے
ابھی وہ ڈپلومہ پروگرام جو ہے اس کو ایبالش کر دیا ہے. اس کے علاوہ جنرک BSN 4 ایئرس ڈگری پروگرام ہوتا ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ کرنٹلی اس کے اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں. بالکل اسی طرح پوسٹ RN BScN جو کہ رجسٹرڈ نرس وہ کورس کرتے ہیں, ڈگری پروگرام ہے 2 سالہ. تو جو ہماری ڈگری اوارڈنگ انسٹیٹیوشن ہے وہ ڈاو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے. اس وقت کرنٹلی ہمارے پاس تینوں ہی پروگرامز کے بچے انرولڈ ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں. ہورائزن کی یہی کوشش ہے کہ پاکستان میں جو نرسز کی ڈرتھ ہے, جو شارٹیج ہے, اس کو آپ نے سنا ہوگا ڈفرینٹ فورمز پہ کہ ایکیوٹ شارٹیج آف نرسز ہے, تو اس کو میٹ کرنے کے لیے اس چیلنج کو لیا ہے کہ ہم پاکستان کو اچھے نرسز پرووائڈ کریں گے. تو ہورائزن اسٹوڈنٹس کو اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, ان کے اچھے فیکلٹی پرووائڈ کرتی ہے تاکہ وہ فیوچر کے اچھے نرسنگ لیڈرز بن سکیں, اچھے نرس بن سکیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں, پرائیویٹ آرگنائزیشنس میں, سیٹ اپس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, اموات ہو جاتی ہیں بیکاز آف انٹرینڈ نرسز. چونکہ ملک میں کمی ہے نرسز کی, ٹھیک ہے, تو اس کی بنا پہ جو انٹرینڈ نرسز ہوتے ہیں وہ سیلری کم لیتے ہیں. ہاسپٹلز جو ہوتی ہیں وہ ایسے لوگوں کو ہائر کرتی ہے جو پاکستان نرسنگ کونسل سے رجسٹرڈ نہیں ہوتے اور فلی ٹرینڈ اور اکوپ نہیں ہوتے, اسکلز نہیں ہوتے ان کے ساتھ. تو اوبیسلی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے کہ جو 4 سال کی ڈگری کرتا ہے جنرک BSN کی, اور اس کو کلینکل انٹرنشپ کی ایکسپوجر ہوتی ہے, تو وہ اس طرح کے اس معاملات میں وہ کافی ٹرینڈ ہوتا ہے, اس طرح کے سٹیپس نہیں لیتا جس سے انسیڈنٹس رونما ہوتے ہیں. اسپیشلٹی کیا ہے آپ کی انسٹیٹیوشن کی؟ اسپیشلٹی یہی ہے کہ چونکہ ابھی اگر آپ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کا وزٹس کریں تو کمپیریٹیولی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک اچھا انوائرمنٹ دیں اور ہم رول ماڈل بنیں اس سلسلے میں کہ جو باقی لوگ نہیں کرتے آئے ہیں وہ ہم کریں. اچھا انوائرمنٹ دیں بچوں کو اور ان کو وہ ایکسپرٹیز دیں کہ وہ صرف نرس نہ بنیں, کیونکہ صرف نرس بنانا ہی بھی مقصد نہیں ہے, وہ صرف نرس نہ بنے اور ایک اچھی پرسنالٹی کے ساتھ اس سوسائٹی کا حصہ بھی بنے, ایک اچھا انسان بھی بنے. تو اس کے لیے ہم ڈفرینٹ پروگرامز بھی کرتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں, ابھی ہمارا کمنگ جو آنے والے بیچ ہے ان کے لیے ہم نے پورا 1 مہینہ پرسنالٹی انریچمنٹ پروگرامز اور سیشنز رکھے ہیں, جس میں ہم بچوں کو اخلاقیات, حقوق اللہ, ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے, ان کی اسپوکن انگلش, لسننگ, ریٹن انگلش کے بارے میں, یہ سب چیزیں اس پہ فوکسڈ ہوں گی. بچے کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اگر کسی سیٹ اپ میں جا کے انہوں نے بیہیو کیسے کرنا ہے, ڈریس کیسے کرنا ہے, پانی کا گلاس کہاں تک فل کرنا ہے, کھانا کیسے کھانا ہے. نرسنگ کے جو اوور آل ان کا پورا کریکولم ہے اس سے ڈفرینٹ چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے ہم لوگ ڈفرینٹ پریزنٹیشنز بناتے ہیں. یعنی بچوں کو اس پورے پرسنالٹی انریچمنٹ میں اوور ویو دیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اچھے نرس بن سکتے ہیں. اس پرسنالٹی انریچمنٹ پروگرامز میں ریلیجیس ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, جیسے کہ میں کہوں درس قرآن. اب نرس مانتا ہوں کہ وہ اسکلز بھی سیکھتے ہیں, ہاسپٹلز میں بھی ہوتے, لیکن وہ دین کے ساتھ بھی جڑے رہیں تاکہ ان کو یہ بھی پتہ ہو کہ کیا چیزیں ٹھیک ہے اور کیا نہیں. اپنے آپ پروفیشنلزم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, بالکل یہ ضروری ہے, یہ ہر جگہ ضروری ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں صبر کی بہت کمی ہے. وقت اور جو حالات ہیں, لوگ بس بھاگم بھاگی میں اور بہت سپیڈ لائف ہے, تو ان میں وہ اتنا ٹائم نہیں دے پاتے ان چیزوں کو. تو میرے خیال سے یہ اداروں کی اور انسٹیٹیوشنس کی مطلب ڈومین میں آ جاتا ہے اب کہ ادارے صرف وہ چیز نہ دے ٹیکنیکل جو ان کو ضرورت ہے, ساتھ ساتھ میں ان کی پرسنالٹی بھی گروم کریں تاکہ وہ معاشرے میں بھی اپنا ایک اچھا کردار ادا کر سکیں. اچھا سر, آپ ایک تو آپ فیس بجٹ کا بھی مجھے بتا دیں, دوسرا کیا اگر کوئی ٹیلنٹ بچہ ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے تو کیا آپ لوگوں کے پاس اسکالرشپ کا کوئی اسکیم ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں اسکالرشپس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, بٹ بینگ اے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن تو ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ان بچوں کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں جو کہ فائنینشلی ویک ہیں. اس کی ایگزامپلز بھی ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں. جیسے کہ ہم نے اپنا جنرل نرسنگ کا جب ہمارا پہلا بیچ آیا
تو اس میں ہم نے 9 اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اسکالرشپ دیا. 40% اسکالرشپ ان بچوں کو دیا آن دا بیسس آف دیئر پرفارمنس جب وہ یہاں پہ آئے تھے. بالکل اسی طرح جنرک BSN کا جب بیچ آیا تھا تو اس میں ہم نے 23 بچوں کو فری ایڈمیشنز دیا, یعنی ان سے ایڈمیشن کی کوئی اماؤنٹ چارج نہیں کی گئی. انسٹیٹیوٹ میں ایسے بھی بچے ہیں کہ جو کہ حافظ قرآن ہیں اور فائنینشلی ویک ہیں. میں بچوں کے نام تو نہیں مینشن کر سکتا میرے خیال سے, نہیں ٹھیک ہے. تو وہ یہاں پہ ہاف جو ان کی سیمسٹر کی فیس ہے وہ 50% آف ہے فار دیئر انٹائر 8 سیمسٹرز. تو ایسے بھی بچے ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ ان کی سیمسٹر کی فیس بھی ہاف ہے. اور پوسٹ RN BSN میں بھی کچھ ایسے کینڈیڈیٹس ہیں کہ وہ ان کے 8 سیمسٹر ہی فری ہیں, یعنی وہ جو پورے 8 سیمسٹرز ان کی کوئی فیس نہیں ہے. ان کی جو تعداد رکھی گئی ہے وہ کم ہے, مطلب جیسے کہ 2 بچے ہیں جو میرے علم میں ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ پوسٹ RN کے پروگرام میں مکمل فری ہیں. یس. تو سر آپ کے انسٹیٹیوشن میں کراچی کے علاوہ ایسے کون سے پروونسز ہیں جہاں سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہاں پر آ کے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو پاکستان نرسنگ کونسل ایک فیڈرل ادارہ ہے تو ان کی طرف سے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں کہ آپ نے صرف پروونشن سے بچے لینے ہیں. تو اوور آل پاکستان سے بچے اپلائی کرتے ہیں اور پھر وہ میرٹ کے بیسس پہ سلیکٹ ہوتے ہیں. اس میں بلوچستان کے بھی بچے ہیں, سندھ کے بھی ہیں, پنجاب سے بھی آتے ہیں اور KPK سے بھی آتے ہیں. اچھا سر, یہ آپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہاں پہ اپلائی کرنے کا کیا کرائٹیریا ہے؟ جیسے کہ جو گورنمنٹ کے تھرو جو ٹیسٹ بیس ہوتے ہیں اس طریقے سے ہوتا ہے یا کیا کرائٹیریا آپ کے ایڈمیشن کا یہاں پہ؟ دیکھیے, جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں, اپنا جو ان کا کرائٹیریا ہوتا ہے وہ خود سیٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہورائزن کا بھی اپنا ہی ایک کرائٹیریا ہے جس میں اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد ان کا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے اور انٹری ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد بچے کا ایک پینل انٹرویو ہوتا ہے جس میں ہمارے اساتذہ موجود ہوتے ہیں اور وہ بچے کو انالائز کرتے ہیں. ان کا انٹرویو ہوتا ہے. جب بچہ یہ 2 پروسیس کلیئر کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایڈمیشن ہونا نہ ہونا وہ یقینی ہوتا ہے. سر, کوئی میسیج دینا چاہیں آپ سوسائٹی کو؟ میں میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ یہ سب کو پتہ ہے کہ نرسنگ کی بہت زیادہ شارٹیج ہے پاکستان میں, اور جیسے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتی ہے کہ 9 لاکھ نرسوں کی شارٹیج ہے. 2030 تک یہ جو ہے فل ہو جانا چاہیے, کیونکہ ہمارا جو ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے وہ بری طرح متاثر ہے. اس کے ایگزامپلز آپ آئے دن انسیڈنٹس اور اس طرح کے واقعات آپ دیکھتے رہتے ہیں. تو میں میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس میں اپنا رول زیادہ پلے کریں, کیونکہ باہر ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک ادارہ بنتا ہے یا کوئی انسٹیٹیوشن بلڈ ہوتا ہے تو گورنمنٹ ان سے آ کے ان کو کہتی ہے کہ ہم آپ کو سروسز پرووائڈ کریں گے, آپ کو ہیلپ پرووائڈ کریں گے, یہ چیزیں ہیں, آپ اس کو اس طرح امپروو کر سکتے ہیں, اس میں ہم آپ کو ہیلپ کریں گے. تو گورنمنٹ کو ایک امبریلا کی طرح کام کرنا چاہیے کہ وہ ان انسٹیٹیوشنس کو آن کریں کہ آپ اس میں ایسے امپروومنٹس کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میرے خیال سے اس سے کافی بہتری آئے گی, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی مثال کے طور پہ جنرل نرسنگ بند ہو گئی ہے, BSN جنیرک سٹارٹ ہوا ہے, ڈگری پروگرام پہ شفٹ ہو گئے ہیں, پوری دنیا اس پہ شفٹ ہو رہی ہے. تو اس صورت میں گورنمنٹ کا جو ہے زیادہ رول بنتا ہے کہ وہ ان اداروں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. تو میرے خیال سے اس طرح سے کام جو کہ ہونا چاہیے نہیں ہو رہا. 2019 جو کہ نرسنگ کا سال قرار دیا تھا, تو جو پلان بننے چاہیے تھے جس پہ ورک امپلیمنٹیشن جس طرح ہونی چاہیے تھی اس طرح